جو شخص مذاق اڑائے اللہ کے دین میں سے کسی بھی چیز کا، او ثواب ہی، یا اللہ کی ثواب کا، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ یہ جنت ونت یا حور العین کا مذاق اڑانا، اس طرح سے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ کر دیتے ہیں، یا اللہ کے عقاب کا، اللہ کی پنشمنٹس کا، مثال کے طور پر جہنم کا مذاق اڑانا، جہنمیوں کا مذاق اڑانا، جہنم کے لے کے لطیفے بنانا۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو کہ جنت جہنم اپنے لطیفوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جنت جہنم اللہ اور اس کا رسول یہی ملا ہے؟ کیا ان کو دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ کبھی اپنے لطیفوں میں اپنے والدین کو استعمال کریں گے، یا کبھی اپنی ماں کو لطیفے کے طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے استعمال کریں گے؟ تو پھر کیوں وہ اللہ اور اس کے رسول کو لطیفوں میں استعمال کرتے ہیں؟ کیوں یہ میمز بناتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ؟ اللہ اور اس کے رسول، جنت جہنم، حور العین، یہ سب معزز ہیں، دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، دین اسلام کے مسائل ہیں، کیوں پھر ان کے بارے میں میمز بنائی جاتی ہیں اور ان کو لطیفوں میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں ہے کوئی ان لوگوں کو؟ تو دین اسلام میں کسی بھی امر میں آپ اس کو نقص جانیں یا حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، یا اس کی تعظیم نہ کریں، اس کی توقیر نہ کریں، اس کی عزت نہ کریں، یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل اب اللہ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اور اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اور کیا اس کا رسول، کنتم تستہزئون، کہ تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں یہی ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، اب کوئی ایکسکیوزز نہ دو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بلا شبہ تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ اس سے یہ صریح اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا، رسول کا، دین اسلام کا استہزاء کرنا انسان کو ایمان کے بعد کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے دین کے بارے میں ایسا مذاق اڑائے جس کا وہ دل میں یقین نہیں رکھتا، بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے اس نے مذاق اڑا دیا، تو اگرچہ وہ جتنی بھی ایکسکیوزز دے، یہ اس کا مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہی نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تنقیص ہے۔ کیونکہ مذاق کبھی بھی کوئی اپنی والدہ کا نہیں اڑائے گا، اپنے باپ کا نہیں اڑائے گا۔ کیوں نہیں اڑائے گا؟ کیونکہ اس کی ویلیو ہے، والدین کی ایک عزت ہے۔ زبان سے ہی مذاق اڑانا یہ دلیل ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی انکار کرے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہ ہونا یہ عدم ایمان کی، کفر کی دلیل ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ایسی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مثال کے طور پر داڑھی کا، اور اسی طرح ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی، نعوذ باللہ، یہ کیا تم جو ہے وہ دہشت گرد بن گئے، استغفر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا بھی مذاق اڑانا، یہ جانتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، چاہے جس نے بھی رکھی ہوئی ہے، چاہے مولوی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے مذاق اڑایا، بس اب ایکسکیوزز نہ دیجیے، آپ نے کفر کر چکے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی داڑھی کے مذاق اڑانا اس طرح بہت کامن ہے، یہ بہت ہی انتہائی جہالت ہے ہمارے دین اسلام کے امور کے متعلق، لہٰذا ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔